خدا ان کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے پہلا سلاطین کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے۔ سوخیب نے سب بنی اسرائیل کو بلا کر بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا، اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کہنے لگا، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا۔ تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا، ایک میں ہی اکیلا خداوند کا نبی بچ رہا ہوں، پر بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ خدا کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، آمین۔ ایلیا نبی واپس آ گیا ہے جلاوطنی سے یا کرید کے نالے سے، اور آ کر اس نے بڑے بڑے معجزات کیے ہیں۔ اس نے، اگر ہم 17ویں باب کو دیکھیں تو ایک سارپت کی بیوہ کے پاس جاتا ہے۔ اس نے اس بیوہ کے ساتھ بھلائی کی۔ اس بیوہ نے اسے ایک ٹکیا، ایک روٹی بنا کر دی، اور پھر اس نے اسے برکت دی، اور اس کے آٹے کے مٹکے میں سے آٹا اور تیل کی کپی میں سے کبھی پھر تیل ختم نہیں ہوا۔ یہ معجزہ ہو گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس بیوہ کے گھر میں دن میں 2 یا 3 بار معجزہ ہوتا تھا۔ جتنی بار وہ آٹے کے مٹکے میں ہاتھ ڈالتی اتنی بار اس گھر میں معجزہ ہوتا، کیونکہ وہ تو خالی تھا۔ اس گھر میں جتنی بار تیل کی کپی کو وہ انڈیلتی اس میں سے تیل نکل آتا، ہر بار اس میں سے معجزہ ہوتا۔ یہ بڑا معجزہ تھا۔ خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، حالات ملک کے درست نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، یہ خبر چھوٹی نہیں تھی، پھیل گئی ہوگی۔ اور پھر ایلیا نے ایک اور معجزہ کیا، ایک اسی علاقے سارپت کی بیوہ کے اس نے ایک معجزہ کیا۔ اس نے ایک بچے کو بھی زندہ کیا۔ اور اگر ہم 17ویں باب اس کی 19ویں آیت سے آگے کو پڑھیں تو کلام یہ بیان کرتا ہے، اس نے اس عورت سے کہا، بیوہ سے، اس عورت سے کہ بچہ مجھے دے دے، اور اسے اس نے لٹا لیا۔ 3 بار وہ لڑکے پر پسارا، اور اس نے کہا، خدا میرے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اس لڑکے کے میں جان پھر آ جائے۔ اور پھر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکا زندہ ہو گیا۔ یہ 2 معجزات ہو گئے۔ اور جب کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ اس طور سے یہ خبر پورے خطے میں پھیل گئی ہوگی کہ ایلیا نبی نے مردہ بچہ زندہ کر دیا ہے۔ ایلیا نبی نے بیوہ کو برکت دیا، اس کی مٹکا میں سے آٹا ہی ختم نہیں ہو رہا، تیل ہی ختم نہیں ہو رہا، سارے محلے میں اور محلے سے باہر یہ خبر پھیل گئی ہوگی۔ یہ 2 بڑے معجزات ہوئے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود حالات اچھے نہیں ہیں۔ ایزابل اور اخیب یہ دونوں اچھے لوگ نہیں تھے۔ اخیب اچھا شخص نہیں تھا، وہ اسرائیل کا ستانے والا، تنگ کرنے والا، اسرائیل کو غلط راستے پر لگانے والا اور کرپٹ بادشاہ تھا۔ ایزابل جو بال کی پجاری تھی، یہ سیرت کی پجاری تھی، غیر معبودوں کو پوجنے والی تھی، انہوں نے مل کر بنی اسرائیل قوم کو خدا کی طرف سے پھیر دیا۔ ایلیا بھی نہیں ہے، اور جو نبی بچے وہ انہیں مارنا چاہتے تھے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ خداوند نے انہیں بچایا۔ ایزابل
خدا کے نبیوں کو قتل کرنا چاہتی تھی، اس لیے کہ وہ بت پرست تھی، اور اس نے اخیب کو بھی ایسے بنا لیا تھا۔ اور دوسرا تواریخ 11واں باب 13 سے 14 آیت کو پڑھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ کاہن لاوی جو سارے اسرائیل میں تھے اپنی سرحد سے نکل کر اس پار آ گئے۔ یربام اور اس کے بیٹوں نے انہیں نکال دیا تھا تاکہ خدا کے حضور کہانت کی خدمت کو انجام نہ دینے پائیں۔ اور یہ جو خدا کے خدمت گزار تھے، ایک شخص تھا عبدیہ، یہ نیک آدمی تھا، اور اس نے بادشاہ کے ہاں یہ سرفراز ہوا تھا۔ اس نے کسی طرح ان نبیوں کو وہاں سے نکال دیا اور غار میں انہیں رکھ لیا، پھر ان کو روٹی پانی کا انتظام کرتا رہا۔ عبدیہ اچھا آدمی تھا اور بادشاہ کے دربار میں اس کو عزت حاصل تھی اور اس کو اختیار بھی حاصل تھا، اس لیے اس نے اپنا اختیار استعمال، خدا کا خوف رکھتا تھا، راست باز تھا۔ اس نے خدا کے نبیوں کو، اور یہ نبی جن کا یہاں ذکر پڑھتے ہیں یہ نبوت نہیں کرتے تھے، ان کی خدمت بڑی محدود تھی اور یہ صرف کلام سناتے تھے، لیکن اس سے بنی اسرائیل قوم کی تربیت ہوتی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایزابیل قتل کرنا چاہتی تھی، اخیب مارنا چاہتا تھا، لیکن انہیں بچا کر غار میں چھپا دیا گیا۔ اور خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ روٹی پانی کا انتظام کیا گیا، اور جب تک ملک میں کال پڑا رہا، یاد رکھیں جو بات آج کے کلام میں سے خوبصورت آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، اس ملک میں کال ہے، روٹی پانی نہیں مل رہا، اس ملک میں قحط ہے، فصلیں نہیں اگ رہی، اس ملک میں بارش نہیں ہے، اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور آج کے کلام میں سے میں نے کہا جو خوبصورت بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا آباد کرتا ہے، ابلیس برباد کرتا ہے۔ خدا آباد کرتا ہے اور ابلیس نخلستانوں کو ریگستان بنا دیتا ہے، اچھے بھلے بسے ہوئے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بال کی پوجا ہو رہی ہے، بال دیوتا کی پوجا ہو رہی ہے، یہ سیرت کی پوجا ہو رہی ہے، بال کی جمع بالیم ہے، بڑے انہوں نے اپنے دیوی اور دیوتا بنا لیے ہیں، ان کے مندروں میں زناکاری برے کام ہوتے تھے، اور بنی اسرائیل قوم کے لوگ کرپٹ ہو گئے تھے، بادشاہ کرپٹ ہے، ایزابیل کرپٹ ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کی وجہ غیر معبود ہے۔ آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہم نے خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جن کے باپ دادا جادوگری کرتے تھے۔ یاد رکھیں جن گھروں میں یہ سارا کام ہوتا ہے، جن شہروں میں یہ کام ہوتا ہے، وہ شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھر جسے ہیں انہیں کہتے ہیں ہانٹڈ ہاؤسز، وہ گھر ویران ہوتے ہیں، اس گھر میں کبھی خوشی نہیں ہوتی، وہ گھر میں جھگڑے، لڑائیاں، بے برکتی، اس گھر میں نے کئی دفعہ بتایا ان گھروں میں آٹا شاپروں میں آتا ہے، جتنے مرضی کما لیں، کیونکہ ابلیس جس کے گھر میں آتا ہے، کلام میں لکھا ہے چور آتا ہے مگر چرانے کو۔ اس گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اس گھر کے پیسے میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اس گھر کے میں روٹی پانی میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کبھی روٹی نہیں بچتی، اس گھر میں روٹی سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر میں آٹا نہیں ہوتا، اس گھر میں پیسے اور وسائل نہیں ہوتے۔ آج کے کلام میں سے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ غور کیجئے گا، میں نے آج چونکہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے جو یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں بڑی بے برکتی تھی، جو اس کام کو چھوڑ کر خداوند کی طرف آگے، اس دن کے ان کے گھر میں برکت آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس گھر کے افراد برکت کو محسوس کرتے ہیں، اور ہمیں یہ گواہی ملتی ہے، لوگ ہمیں آ کے گواہی دیتے ہیں، پادری صاحب جب سے ہم نے خدا کی عبادت شروع کی ہے، جب سے ہم نے گرجے میں آنا شروع کیا ہے، جب سے ہم نے خاندانی دعا شروع کی ہے، اس دن کے بعد ہم کبھی رات کو بھوکے نہیں سوئے، خدا ہمیں روٹی مہیا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، چونکہ وہ نبیوں کو بھی مارتے ہیں، خدا کے لوگوں کو بھی مارتے ہیں،
انہوں نے عبادت کرنی چھوڑ دیا ہے، کہنوں کو وہاں سے نکال دیا ہے، وہاں خدا کی عبادت نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر بے برکتی ہے، خدا وہاں بارش نہیں برسا رہا، خدا نے فصلوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا حاصل نہ دے، فصلوں نے اگنا چھوڑ دیا ہے، درختوں سے پھل لگنا ختم ہو گئے ہیں، اور ایسے میں ایلیا نبی وہاں آتا ہے اور وہ آ کر وہاں پر بادشاہ کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے۔ ایلیا تشبی اسے کہتے ہیں، اس کا پورا نام ایلیا تشبی ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ تشبی کا مطلب ہے تبدیل کرنے والا، چینج کرنے والا، یہ وہ نبی ہے جو تبدیل کرنے والا ہے، اور اس کی نئے عہد نامے میں کلام اس بات کو بیان کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 15ویں 16ویں آیت میں ایلیا کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ یوحنا جب آئے گا تو وہ کیسا ہوگا، وہ کیا کام کرے گا۔ ہم مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب، معاف کیجیے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہاں یہی لکھا ہے کہ یوحنا جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا، خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ پہلا باب اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں پڑھوں گا، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کو دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یہ ایلیا کا جو کام ہے، کلام یہ بیان کرتا ہے وہی کام یوحنا کرے گا، اور یوحنا نے یہ آ کر بخوبی کام کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کیا، اور یہ جو ایلیا ہے یہ بھی وہی کام کر رہا ہے، اس لیے خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ یوحنا میں ایلیا کی روح ہوگی، ایلیا جیسے وہ کام کرے گا، اور ایلیا بھی تبدیلی کا کام کرتا ہے۔ ایلیا پرانے عہد نامے کا بڑا نبی ہے، اور جو یوحنا نبی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ بھی عظیم شخص، عظیم ہستی ہے، کیونکہ یہ واحد نبی ہے دنیا کا جو پرانے عہد نامے کا اور نئے عہد نامے کا دونوں کا نبی ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں کیونکہ یسوع سے 6 مہینے بڑا تھا، یہ پرانے عہد نامے کا بھی نبی ہے، اور یہ یسوع کے ساتھ بھی تھا، یہ نئے عہد نامے کا بھی نبی ہے، یہ نبیوں میں بڑا نبی ہے، اور پرانے عہد نامے میں ایلیا بہت بڑا نبی ہے۔ تو یہ دونوں کے کام ایک ہی ہے کہ تبدیلی آئے، لوگ برے کام چھوڑ کر، لوگ بال کی پوجا کو چھوڑ کر، لوگ غیر معبودوں کی پوجا کو چھوڑ کر خداوند کی طرف آئیں۔ اس لیے خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی کام کریں گے، اور میں نے بتایا کہ تشبی کا مطلب تبدیل کرنے والا ہے، وہ تبدیلی کے لیے آتا ہے، اور یوحنا بھی تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں نبی کو دکھ ہوتا ہے، اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بھی ایسے حالات میں دکھ ہونا چاہیے جب لوگ برباد ہو رہے ہوں، تباہ ہو رہے ہوں، غیر معبودوں کے پیچھے جا رہے ہوں، جادوگروں کے پیچھے جا رہے ہوں، قبروں پر جا کر دعا کر رہے ہوں، ہمیں بھی دکھ ہونا چاہیے ایلیا کی طرح۔ ہمیں بھی افسوس کرنا چاہیے کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں عدم معرفت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اور ایلیا کو فکر ہے، خدا نے اسے واپس بھیج دیا ہے، واپس وہ آ گیا ہے، اور خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے کہ 20ویں آیت میں اس نے آ کر اخیب سے بات کی ہے۔ اگر ہم 18ویں آیت سے آگے کو دیکھیں تو پھر اخیب نے سارے اسرائیل کو بلا بھیجا اور کوہ کرمل پر انہیں اکٹھا کر لیا، اور جب وہ سارے اکٹھے ہو گئے تو اس وقت خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بال کے 450 نبی تھے، اور یہ سیرت کے 400 نبی تھے، اور یہ سارے کوہ کرمل پر جمع ہو گئے۔ بنی اسرائیل قوم کے بزرگ بھی آ گئے، اور میں نے بیان کیا تھا کہ یہ اخیب بدترین بادشاہ تھا،
بنی اسرائیل قوم میں کرپٹ بادشاہ تھا اور دنیا کے لیے وہ آفت تھا. ایسے لوگ دنیا کے لیے آفت ہوتے ہیں. ایسے کرپٹ لوگ دنیا کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. ایسے لوگ قوم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. جب لیڈر اچھے نہیں ہوتے قوم سفر کرتی ہے. بادشاہ اچھا نہیں ہے, ملک کا حکمران اچھا نہیں ہے. جب بھی ایک اور بات میں سکھانا چاہتا ہوں کہ خدا بھی جب قوم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کرپٹ بادشاہ لگاتا ہے, کرپٹ حکمران لگاتا ہے. اور یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بنی اسرائیل قوم خدا کے ساتھ چل نہیں رہے, خدا کی عبادت نہیں کر رہے, مذبے بند ہو چکے ہیں, عبادت گاہیں خالی ہو چکی ہیں, لوگ مندروں میں جا رہے ہیں, لوگ بال کے مندروں میں جا رہے ہیں, لوگ یسیرت کے طرف جا رہے ہیں, لوگ زناکاری کی طرف, لوگ برے کاموں کی طرف لگ گئے ہیں. خدا کی عبادت انہیں چھوڑ دی ہے اور نبی کو دکھ ہے. اور میں نے کہا کہ جب ایسا ہو تو خدا کے لوگوں کو دکھ ہوتا ہے اور مجھے بھی آپ کو دکھ ہونا چاہیے. اسی لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جادوگروں نے یہ توبہ کی ہے. بڑے بڑے جادوگروں کو, ایک بڑے جادوگر کی یہاں میں نے لٹیں کاٹی تھی. آپ تھے اس دن؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے دیکھا تھا؟ میری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. میں پادری صاحب نے, اس بڑے جادوگر نے توبہ کی تھی. ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دکھ کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہ جب یہ کام کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, ان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے چند سال پہلے بھی میں نے یہ کام کیا تھا. میں نے کہا تھا جن کے ماں باپ دیے جلاتے تھے, جن کے ماں باپ غیر معبودوں کو پوجتے تھے, جن گھروں میں جادوگری ہوتی تھی, جو قبروں پر جاتے تھے, جو جادوگروں تعویذ گنڈوں والوں کے پاس جاتے تھے, ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے گا, خدا ان کی لعنت کو کینسل کرے گا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ 5-7 سال پرانی بات ہے اور 5-7 سال کے بعد دوبارہ ہم نے یہ کام اس ہفتے میں کیا ہے اور میرے مان ہے کہ اور بہت سے لوگ بچ جائیں گے اور بہت سے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. چند سال پہلے بھی یہ پریکٹس ہم نے کی تھی. اور یاد رکھیں کہ جب یہ کام کرتے ہیں اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے پھر کینسلیشن کرنی ہوتی ہے. اس لعنت کو کینسل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو خاندانوں میں ہے. اور صبح کی عبادت میں بھی, ابھی شام کی عبادت میں, صبح کی عبادت میں بھی کافی لوگ آئے تھے. اور صبح کی عبادت میں بھی میں نے جب اعلان کیا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے ماں باپ, دادی دادا, ماما پھپھی یہ کام کرتے رہے تھے, تو صبح بھی ڈھیروں لوگ کھڑے ہو گئے تھے. صبح بھی ڈھیروں لوگ کھڑے ہو گئے تھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے اور سب نے غور کیا کہ ہاں ہمارا کام یہی تھا. اور یاد رکھیں حالات ہمارے بھی بہت اچھے نہیں ہیں. ابھی بھی ہمارے گھروں میں خواتین آ کے مجھے کہتی ہیں کہ میرا خاوند مجھے نہیں آنے دیتا, میرا بھائی نہیں آنے دیتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتی اس لیے میرا بھائی جادوگری کرتا ہے. میرے رشتہ داروں کو دکھ ہے کہ ہم گرجے جاتے ہیں, وہ ہم پر آوازیں کستے ہیں, ہم پر ظلم کرتے ہیں, ہم پر زیادتی کرتے ہیں کیونکہ ہم گرجے جاتے ہیں. یہاں پر بھی ایسی ہے جو خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. بادشاہ اخیب نے اور ایزابیل نے انہیں مروا دیا. نبی چھپتے پھرتے ہیں, غاروں میں چھپتے پھرتے ہیں اور شیطان کا راج ہے. اور نبی کو, ایلیا نبی کو دکھ ہے, وہ کہتا ہے کہ سارے اکٹھے آ جاؤ, میری بات سنو, بادشاہ کو کہتا ہے. اور پھر وہ کوہ کرمل پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. خدا ان کا کلام بیان کرتا ہے. اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک اور کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں ڈاما ڈول رہو گے؟ آج بھی مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے دکھ ہے, مجھے افسوس ہے. میں نے کہا کہ لوگوں نے معجزات یہاں دیکھے ہیں. آج صبح کی عبادت میں اگر کوئی آیا تھا تو ہاتھ کھڑا کرے. آج صبح کی عبادت میں ایک نوجوان بچہ جس کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی, 25 سال رہی ہوگی, جو بچپن سے ہی گونگا اور بہرا تھا, آج صبح اس نے سٹیج پر بولنا شروع کر دیا. یہاں پر میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سنی ہے. میں نے کہا ذرا بول ہاللویا. اس نے بول دیا اور میں اسے پہلے آنے نہیں دے رہا تھا, لیکن اس کے باپ نے کہا
پادری صاحب آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا معجزہ ہے؟ کہہ رہا میرا بیٹا بچپن سے نہیں بولتا تھا, اس نے بولنا شروع کر دیا. پچھلے ہفتے یہاں آئے تھے. لوگ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں. اس سے چند ہفتے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں 3 اندھے بچے جنم کے اندھے بچے 3 دیکھنا شروع ہو گئے تھے. خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے جو بات میں بتانے والا ہوں. بڑے دکھ کے ساتھ اتنے معجزے آپ دیکھتے ہیں. خدا اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے, لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اندھے دیکھتے ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, گونگے بولتے ہیں, بہرے سنتے ہیں. لیکن جب آپ گرجے میں آتے ہیں تو لک نال تعویذ بنے ہوندے نے. بنی اسرائیل قوم کا بھی یہی حال ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, کندھے پہ بازو پہ تعویذ باندھا ہوتا ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, چھپا کے تعویذ رکھا ہوتا ہے. ہمارے پاس دعا بھی کرنے آ رہے ہیں. حالات اس وقت بھی ایسے تھے, بال کے مندر میں بھی جاتے ہیں اور کہانوں کے ساتھ مل کر کچھ چھوٹی موٹی دعا بھی کر لیتے ہیں. پورے طور پر خداوند کے ساتھ نہیں چلتے. آج آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں, اگر خداوند ہی آپ کا خدا ہے, اگر خداوند ہی ہمارا خدا ہے, تو مکمل طور پر اس کی عبادت شروع کر دیں. ان سارے گندے کاموں کو اپنے گھر سے نکال دیں. تعویذ اتار کے آیا کریں, تعویذ پھینک کے آیا کریں. ایک دن ایک عورت کو میں نے کہا, دعا میں نے کی, میں نے کہا تیرے گھر میں تعویذ ہے؟ وہ کہہ رہی ہاں ہے. میں نے کہا جا کے اسے پھینک دینا. کہہ رہی پانی میں پھینک دو. میں نے کہا پانی میں پھینک دینا. میرے لیے بھی حیرانی کی بات تھی. وہ کہتی ہے کہ جا کے میں نے گھر تعویذ کھالے میں پھینکے, کھالا چل رہا تھا اور جیسے میں نے تعویذ پھینکنے کھالے نے ابلنا شروع کر, کھالا ابلنا شروع ہو گیا, پانی ابلنا شروع ہو گیا. اتنے ظالم و تعویذ تھے, اتنی بڑی جادوگری اس پر تھی. اس نے آ کے اگلے ہفتے مجھے بتایا پادری صاحب آپ نے کہا تھا, اور میں نے جا کے جیسے ہی کھالے میں تعویذ پھینکے کھالا ابلنا شروع ہو گیا. اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور سے ایک شخص آیا تھا. جب ہم نے دعا کی, اس کا معدہ خراب تھا, پیٹ خراب تھا, مثانہ خراب تھا. گھر جا کے اس نے جیسے پیشاب کرنا شروع کیا, اندر سے تعویذ نکلنے شروع ہو گئے. اتنے بڑے معجزات ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہمارے درمیان ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ آتے ہیں اور اپنے ساتھ تعویذوں کو لے کر آتے ہیں, اپنے ساتھ جادوگری کی چیزوں لے کر آتے ہیں. میرا خیال ہے آج ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے خاندانوں کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف خداوند کی عبادت ہی, ہم صرف خداوند ہی کی عبادت, ہم غیر معبودوں کے پیچھے نہیں جائیں گے. مجھ فیصلہ کریں. اور نبی ایلیا نبی یہی چاہتا ہے. اس نے اکٹھا کر لیا ہے 450 بال کے, 400 یسیرت کے نبی کوہ کرمل پر اکٹھے ہو گئے, اور اس میں کچھ بال کی پرستش کرتے ہیں, کچھ خدا کی کرتے ہیں. کچھ بادشاہ اور درباری, بادشاہ کے سارے لوگ, صرف ایک شخص ان میں عبدیہ ہے جو یہ کام نہیں کرتا تھا. باقی درباری, بادشاہ, ایزابل اور ملک کے سارے لوگ جو بادشاہ کے قریب تھے وہ بال کی پوجا کرتے تھے. اور ملک پر لعنت تھی, ملک پر مصیبتیں اور دکھ تھے, ملک کے حالات اچھے نہیں تھے. ایسے حالات میں نبی انہیں اکٹھا کرتا ہے. اگلے ہفتے ہم اگلے حصے کو سیکھیں گے. اس نے کہا کہ تم کب تک 2 خیالوں میں رہو گے؟ اور یہی سوال آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے گھروں میں ابھی بھی, میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, گھر میں چلے جائیں تو تصویریں لگی ہوتی ہیں. مقدسہ مریم دی ادھر لائی ہوتی ہے, خداوند یسوع کی بھی ادھر لگائی ہوتی ہے, بیچ میں 2 بابوں کی بھی لگی ہوتی ہے. اتار دے انہیں اپنے گھر سے, نکال دے انہیں اپنے گھر سے. وہ آپ کو کوئی برکت نہیں دے سکتے, وہ آپ کے لیے لعنت کا باعث ہے. یہ بابے, یہ جادوگر آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. میرا یسوع آپ کو برکتیں دے سکتا ہے, میرا خداوند آپ کو برکتیں دے سکتا ہے. ان کو اپنے گھروں سے نکال دیں, یہ آپ کے لیے لعنت کا باعث ہے. یہ جادوگر آپ کے لیے لعنت کا باعث ہے. اور میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے خداوند یسوع کے اختیار سے آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, جیسے ہی آپ انہیں گھروں سے نکالیں گے, خداوند کی عبادت کریں گے, اور کلام میں لکھا ہے تم میری عبادت کرنا تب میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. میں تمہارے درمیان سے بیماری کو دور کروں گا, نہ تمہیں کسی کا اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی. بیماریاں بدروحوں کے ساتھ آپ کے گھر سے نکل جائیں گی.
کمزوریاں آپ کے گھر سے بدروحوں کے ساتھ نکل جائیں گی, لعنتیں آپ کے گھر سے جاتی رہیں گی, اور ہم یہاں موجود ہیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, خدا آپ کو بحال بھی کرے گا. بہت سے خاندانوں نے, بہت سے جادوگروں نے یہاں پر توبہ کی ہے, اور جو ابھی تک دو دلے ہیں, those who are sitting on the fence, جو ابھی تک دیوار پہ بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کر لیں. نبی کہہ رہا ہے جو دیوار پر بیٹھے ہیں, those who are sitting on the fence, فیصلہ کر لیں آپ نے ادھر جانا ہے یا آپ نے ادھر جانا ہے, آپ نے خداوند کی طرف جانا ہے یا آپ نے شیطان کی طرف جانا ہے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. نبی بھی کوہ کرمل پر یہ بات بنی اسرائیل قوم سے کہتا ہے, تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیر ہو جاؤ, اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو. پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف بھی جواب نہ دیا, لوگ خاموش ہو گئے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ لوگوں پر اس کے اثرات ہوں گے. شہر کے موکل ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے, اور ایسا ہوا ہے. ہماری ساری ٹیم کے لوگ جو میرے ساتھ دعا کرتے ہیں وہ ڈسٹرب رہے اس رات, جمعرات کی. ایسے پادری صاحب کہتے ہیں میں ساری رات نہیں سویا. جمعے کو ہم نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی تھی, اور جمعرات کی رات کو میں بھی ساری رات نہیں سویا. صبح 5 بجے تک ہم دونوں جاگ رہے تھے, ہم بے چین تھے, شیطانی قوتیں ہمیں ڈسٹرب کر رہی تھی, کیونکہ ہم نے آپ کے لیے دعا کرنی تھی. جمعرات کی رات کو ہم دعا میں رہے, اور یہ خاص مقصد تھا کہ ہم نے آپ کی لعنتوں کو کینسل کرنا تھا یسوع کے نام سے. اور بھی جو لوگ ہمارے ساتھ دعا کرتے ہیں وہ بھی صبح جب ہم اکٹھے ہوئے تو یہ گواہی دے رہے تھے کہ ہم رات کو سو نہیں سکتے. ساری رات ہم دعا کرتے رہے, لیکن شیطانی قوتیں ہمیں ڈسٹرب کرتی رہیں. یاد رکھیں کہ جب ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایسی قوتیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتی. یسوع نام سے ہم ان پر فتح پاتے ہیں. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے, ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جمعے کی عبادت میں جب یہاں آتے ہیں, ہم جو میرے ساتھ سٹیج پر ہوتے ہیں وہ رات کو میرے ساتھ دعا میں ہوتے ہیں. کل رات بھی, پچھلی جمعرات بھی, اس سے پچھلی جمعرات بھی ہم رات 12-1 بجے تک دعا کرتے ہیں. پھر یہاں جمعہ کو آ کر ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم تیاری سے آتے ہیں, روزہ رکھ کر آتے ہیں 12. تو نبی ایلیا کو فکر ہے, وہ کہتا ہے ڈاواں ڈول نہ رہو, فیصلہ کر لو. اور آج آپ کے سامنے بھی آخری بات رکھنا چاہتا ہوں, مہربانی سے فیصلہ کر لیں. آج خداوند کی عبادت کرنی ہے یا جادوگروں کے پاس جانا ہے؟ خداوند کی عبادت کرنی ہے یا بدروحوں والوں کے پاس جانا ہے؟ خداوند کی عبادت کرنی ہے یا قبروں پر جانا ہے؟ قبروں میں کچھ نہیں ہے, میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے. قبروں میں صرف مٹی ہوتی ہے, قبروں میں صرف گلی سڑی ہڈیاں ہوتی ہیں. قبروں میں مقدسین نہیں ہوتے, مقدسین آسمان پر ہوتے ہیں. یسوع مقدس ہے, جو بات کرنے والے میں نے کہا آخری, یسوع مقدس ہے, خدا کا بیٹا ہے. اور یاد رکھیں جو بات کرنے والا ہوں بڑی خوبصورت ہے, اس کی قبر آج بھی, مقدسوں کی قبریں خالی ہوتی ہیں. مقدسوں کی قبریں خالی ہوتی ہیں, مقدس قبروں میں نہیں ہوتی. ان کی روح آسمان پر ہوتی ہے, ان کی روح زمین پر نہیں ہوتی. اور میرا یسوع آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی ہے. اس نے فرمایا تھا کہ دنیا کے انتہا تک ہمیشہ میں تمہارے, اس کا مطلب ہے وہ زمین پر بھی موجود ہے, اس لیے کہ وہ خدا ہے. اسے میری اور آپ کی فکر ہے. اور میں آخری بات, مہربانی سے اپنے خاندانوں کی طرف غور کریں. جو ابھی تک یسوع کے پاس نہیں آئے ان کے لیے دعا کریں وہ بھی یسوع کے پاس آ جائیں. آپ کے گھر میں جو جادوگری ہوتی ہے, جو جادوگری کرتے ہیں ان کے لیے دعا کریں. اور آج شام میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, آپ کی دعاؤں سے وہ جادوگری کو چھوڑ دیں گے, تبدیل ہو جائیں گے. جو آپ کے عزیز رشتہ دار یہ کام کرتے ہیں, میرا خدا ان کو تبدیل کرے گا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ دعاؤں کے وسیلے سے, کلام میں لکھے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے, ہم دعا کریں. مہربانی سے سارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سارے دعا کریں, اپنے ہاتھ باندھ لیں.
اپنے ہاتھ باندھ کر بیٹھے، ہاتھ جوڑ کر بیٹھے، ہاتھ جوڑ کر دعا کریں گے. ہم آج ہاتھ جوڑ کر دعا کریں گے. میرے پیچھے بولے خداوند خدا تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمارا شافی رب ہے. تیرے بیٹے یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی، نجات کا بندوبست کیا. اس نے ہمیں روح حق دیا ہے جسے دنیا نہیں جانتی. ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو تبدیل کر دے، جادوگروں کو تبدیل کر دے، تعویذ کرنے والوں کو تبدیل کر دے. ہمارے خاندان کے افراد جو ابھی تک یہ کام کرتے ہیں وہ توبہ کریں، ان کے ذہن کو بدل دے، سوچوں کو بدل دے، خیالوں کو بدل دے. دیے بند ہو جائیں، شیطانی بتیاں بجھ جائیں، شیطانی دیے بند ہو جائیں. ہم مکمل طور پر توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں تجھے دیتے ہیں. ہمارے خاندانوں کو تبدیل کر، یسوع کے نام سے آمین.